بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کی اس انبیاء اور عظیم مذہبی شخصیات کے معجزات و واقعات کی سلسلہ وار ویڈیو میں ہم ایک دل کو چھو لینے والے معجزے اور واقعہ کو بیان کرنے جا رہے ہیں، جس کا موضوع ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور مدین کی تباہی۔ تو دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک تھے، جنہیں مدین کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ اپنی حکمت، فصاحت اور مضبوط ایمان کے لیے مشہور تھے۔ ان کا مشن اپنے لوگوں کو توحید اور راست بازی کی طرف بلانا تھا، انہیں بدعنوانی اور بے ایمانی سے خبردار کرنا تھا۔ تاہم اہل مدین نے اس کے پیغام کو رد کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ تباہ کن عذاب الہی سے دوچار ہوئے۔ ان کی کہانی کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے سالہ پیروکاروں کو، کفار کو، ایک سخت عذاب سے ہلاک کیا، جس میں طوفان، کالے بادل، بجلی اور ایک طاقتور زلزلہ شامل تھا۔ مدین ایک خوشحال اور دولت مند شہر تھا، جو موجودہ شمالی مغربی عرب میں جدید اردن کے علاقے کے قریب واقع ہے۔ مدین کے لوگوں میں ہنرمند تاجر اور سوداگر تھے، لیکن وہ بدعنوان بھی تھے۔ وہ دھوکہ دہی کے کاروبار طریقوں میں ملوث تھے، جیسے تول اور پیمائش میں دھوکہ دہی، دوسروں سے چوری کرنا اور غیر منصفانہ منافع حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دہی کا استعمال کرنا۔ تجارت میں ان کی بے ایمان پھیلی ہوئی تھی اور انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وہ چھوٹے معبودوں کے اوپر تشریف کیا کرتے تھے اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے اور غیر اخلاقی رویے میں ملوث تھے، انصاف کو نظر انداز کرتے تھے اور غریبوں کی طرف تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے طریقے درست کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان کو ان کے بدکاریوں کو چھوڑنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سچے راستے کی طرف لوٹنے کی تلقین کی گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار خبردار کیا۔ انہوں نے انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی یاد دہانی بھی کرائی اور انہیں ایمانداری سے تجارت کرنے، دوسروں کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آنے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی تنقید کی گئی۔ تو دوستو، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے تم پر ایک وسیع دن کے عذاب کا خوف ہے۔ البتہ مدین والوں نے اس کا مذاق اڑایا اور سننے والوں سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس پر جھوٹا ہونے کا الزام بھی لگایا اور اس کے پیغام کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ بعض نے دھمکی دی کہ اگر وہ اپنے عقائد سے دستبردار نہ ہوئے تو وہ اسے اور اس کے پیروکاروں کو شہر سے نکال دیں گے۔ ان کی دشمنی کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام صبر کرتے رہے اور انہیں نیکی کی طرف بلاتے رہے۔ برسوں کی تکبر اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اہل مدین کو ان کی نافرمانی کی سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے نیک پیروکاروں کو، جھوٹے گروہ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے نجات ملی، جبکہ ظالموں کو کئی ایسے تباہ کن واقعات کا سامنا کرنا پڑا جو ان کی مکمل تباہی کا باعث بنا۔ ایک شدید گرمی کی لہر، عذاب آنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدین پر شدید گرمی کی لہر بھیج دی۔ عوام کو ناقابل برداشت گرمی کا سامنا کرنا پڑا اور نہ پانی اور نہ سایہ راحت مل سکا۔ یہ پہلی وارننگ تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے توبہ کرنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے کالے بادلوں کی آمد۔ جیسے ہی وہ ہیٹ ویو جاری تھی، آسمان پر کالے بادل نمودار ہوئے۔ مدین والوں نے اسے بارش کی علامت سمجھا اور راحت کی امید میں بادلوں کی طرف دوڑے، تاہم وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ ان کی سزا کا آغاز ہے۔ نمبر 3، ایک پرتشدد طوفان اور بجلی۔ اچانک ایک طاقتور طوفان نے ان پر حملہ کیا۔ تیز ہوا، بجلی اور گرج کے ساتھ مل کر افراتفری کے باعث بنی بادلوں نے بارش برسانے کی بجائے کفار پر تباہ کن قوتیں برسائیں۔
اس کے بعد ایک زبردست زلزلہ آخر کار ایک تباہ کن زلزلے نے مدین کے پورے شہر کو ہلاک کر رکھ دیا. عمارتیں گر گئیں، زمین پھٹ گئی اور سب کچھ تباہ ہو گیا. جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا وہ ملبے تلے دب گئے اور ان کے مال و اسباب ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئے، جبکہ عذاب نے کفار کا صفایا کر دیا. حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے حفاظت کو پیروکاروں معجزانہ طور پر بچ گئے. اللہ تعالیٰ یقینی بناتے ہوئے افت آنے سے پہلے ہی ان کو شہر سے باہر نکال دیا گیا. اس معجزاتی واقعہ نے یہ ظاہر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور غلط کام کرنے والوں کو سزا دیتا ہے. تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام مدین واپس آئے اور اس شہر کے کھنڈرات دیکھ کے غم سے لبریز انہوں نے کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچائے اور تمہیں نصیحت کی، لیکن تم سچی نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اس کا ذکر سورہ اعراف میں آیت نمبر 93 میں ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ انسانیت کے لیے زبردست سبق دیتا ہے. کاروبار میں ایمانداری، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام معاملات میں عدل اور ایمانداری کو حکم دیتا ہے. اہل مدین کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ وہ دھوکہ دہی اور بدعنوانی میں مصروف تھے. یہ ایک یادگار دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ بے ایمانی تباہی کی طرف لے جاتی ہے. صبر اور ایمان کی طاقت. حضرت شعیب علیہ السلام نے طنز پر دھمکیوں کے باوجود صبر اور لگن کا مظاہرہ کیا. اللہ ان کی غیر متزلزل ایمان اور بالآخر اس کی نجات کا باعث بنا. الہی انصاف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو توبہ کرنے کے بہت سے مواقع دیتا ہے، لیکن جب وہ غلط کام پر اڑے رہتے ہیں تو اس کی سزا ناگزیر ہو جاتی ہے. مدین کی تباہی ثابت کرتی ہے کہ کوئی بھی تہذیب خدائی انصاف سے بچ نہیں سکتی. اللہ نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. آفات کے درمیان بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو بچایا. یہ ایک یاد دہانی ہے جو کہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس کی رحمت اور حفاظت پاتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ایمان، استقامت اور خدائی عدل سے عبارت ہے. انکار اور دشمنی کا سامنا کرنے کے باوجود وہ اپنے مشن پر قائم رہے. ان کا معجزہ اس بات پہ مضمر ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے پیروکاروں کو خوفناک طوفان، کالے بادلوں، بجلی اور زلزلے سے عذاب دیتے ہوئے بچایا. یہ کہانی تمام نسلوں کے لیے ایک انتباہ اور سبق کے طور پر کام کرتی ہے. تو دوستو، جس طرح ایمانداری، راست بازی اور اللہ پر زور دیا جاتا ہے، اٹل ایمان کی اہمیت ہے. تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کریں گے. اللہ حافظ.